وارثان علوم نبویہ، خصوصاً سرپرست محفل ام محترم سید عرفان اشرف صاحب قبلہ، جملہ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المجید الکریم، ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے بلا کسی تنقید کے حسب روایت آقا تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، مہبط وحی و سکینہ، صاحب معطر و معمر قصینہ، روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلي عليه، صلوا عليه صلاة وسلاما عليك دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتظامیہ کے مطابق اس پروگرام کو 9 بجے تک ختم ہو جانا تھا، اور سرپرست جلسہ کا بھی یہ حکم ہے کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ بہرحال تقریباً 8:45 ہونے کو آیا ہے۔ گویا وقت نہ صرف یہ کہ دامن گیر ہے بلکہ دست بگریباں ہے۔ ہم اس ذات کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جہاں رات نہیں بلکہ ذات ختم ہو جاتی ہے، بات ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے انہیں وہ مقام
وہ مرتبہ، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ جہاں بڑے بڑے کج گلابوں کی گلاہیں زمیں بوس ہو جاتی ہیں، میں کیا اور میری حقیقت کیا، جب وہ ذوات قدسیہ کہ اگر قلم کو جنبش دے دیں تو دفاتر کے دفاتر تیار ہو جائیں، اگر لبوں کو جنبش دے دیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر جب ایسی ذوی احترام شخصیات بارگاہ رسالت میں باریابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی صرف اتنا کہہ کر خاموش ہوتے نظر آتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ لا ينکر الثناء کما کان حقہ۔ یا رسول اللہ، آپ کے ثنا کی حدود بندی تو کی ہی نہیں جا سکتی، اگر کچھ کہا جا سکتا ہے، اگر کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، اگر کچھ لکھا جا سکتا ہے تو یا رسول اللہ، خدا کے بعد اگر کوئی برتر و بالا ذات ہے، ارفع و اعلیٰ ذات ہے تو یا رسول اللہ تو آپ کے ذات۔ دیکھا نا، بلبل شیراز اگر بارگاہ رسالت میں حاضری دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اتنا کہہ کر خاموش ہوتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام کی گفتن کمال رسول اللہ، آپ کی ذات تو بہت ہی بلند و بالا چیز ہے، آپ کا نام وہ نام ہے کہ اگر اس کو میں لینا چاہوں اور ہزار مرتبہ مشک و گلاب سے کلیاں کر کے لینا چاہوں تو بھی کمال ادب نہیں۔ اور کہنے والے نے کہا ہے کہ فرشتوں میں سچائی ہے، فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ نعت سرور عالم، فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ نعت سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامین لکھتا۔ فرشتوں میں یہ چرچا تھا کہ نعت سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح الامین لکھتے، ندا کے بارگاہ حضرت قدوس سے آئی کہ یہ تو اور بھی شے ہے، اگر لکھتے تو اگر لکھتے تو ہم لکھیں۔ اور حضرت ضیاء شہبازی نے کہا ہے کہ خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت میں 20 پارے اتار دوں گا۔ ہم ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا نذرانہ لے کر حاضر آئے ہیں۔ ہم ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ کاش ان کے نام کی مجلس اس لیے سجاتے ہیں کہ کاش کہ ہمارا بھی نام ان کے لمحائے مبارک پر آ جائے، صرف اور صرف اس لیے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، ہمارا نام آ جائے
بس ہمارے دنیا اور آخرت کے لیے یہی کافی ہے۔ میرے دوستو، ہم آج میلاد کی مجلس میں جمع ہیں اور یاد رکھیں کہ ہم حاضر ہوتے ہی رکھتے ہیں اکثر مجالس میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں، آپ کی بارگاہ سے اکتساب فیض کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے، لیکن یہ اکتساب فیض ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا کیسے؟ تو یاد رکھیں میرے دوستو کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو یا اس کا تعلق دنیا سے ہو، اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اتر جائے کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھے، تو نہ صرف یہ کہ اس کام کی شان دوبارہ ہو جاتی ہے بلکہ اجر بھی دوبارہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، کسی مل میں کام کر رہے ہیں، کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کمپنی کا، اس کارخانے کا مالک آ رہا ہے، ہم مہینوں سے اس کے یہاں کام کر رہے ہیں، سالوں سے اس کے یہاں کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کمپنی کا مالک آ رہا ہے یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمارے کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ حالانکہ ہم مہینوں سے وہی کام کر رہے ہیں، سالوں سے اسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارے کام کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب انداز بدلتا ہے میرے دوستو تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ مثلا اب کمپنی کا مالک آیا، کارخانے کا مالک آیا، اس نے آپ کو دیکھا، ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، جب مسلسل اس نے دیکھا میرا فلاں ورکر، فلاں بندہ بڑا مخلص ہے، بڑا محنتی ہے، طبیعت میں اس کے بہار آئی، طبیعت میں اس کے بہار آئی، اس نے بلایا اور ترقی دے دی، ترقی دے دی۔ جب ترقی ہوئی تو یقیناً سیلری بھی بڑھ گئی۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ دین کا معاملہ بھی اس سے الگ نہیں، جدا نہیں۔ دیکھیں، ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں، مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ و رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس کی رضا کی خاطر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، جو کچھ حسن عمل کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ یہ لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ان کا قلم چلتا رہا، ان کا قلم چلتا رہا، ہم نے اچھا یا برا جو کچھ کیا قلم ان کا چلتا رہا۔ مگر میرے دوستو، ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پہنچ کر ان کے قلم کو روک دیا جاتا ہے، ان کے قلم کو روک دیا جاتا ہے۔
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون ایسا مقام ہے؟ تو وہ یہ کوئی خاص مقام ہوگا، یہ نبوت کے لیے ہوگا، یہ ولایت کے لیے ہوگا، یہ صدیقوں کے لیے ہوگا، یہ اعلیٰ مرتبہ والوں کے لیے ہوگا، نہیں، بلکہ وہ عمل ایسا ہے کہ جو ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں۔ وہ کون سا عمل ہے؟ وہ عمل کوئی اور نہیں بلکہ وہ روزہ ہے۔ کہ روزہ وہ عمل ہے کہ جس میں ریا نہیں ہو سکتا، ریا نہیں ہے۔ ایک انسان نماز پڑھنے والا نماز پڑھا، آپ نے 1 کلومیٹر کی دوری سے دیکھا، اس کے حرکات و سکنات کو دیکھا، اس کے رکوع و سجود کو دیکھا، آپ نے جان لیا کہ یہ نماز پڑھا۔ آپ نے کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے دور سے دیکھا، پہچان لیا یہ قرآن کی تلاوت۔ کوئی تسبیح کر رہا، آپ نے اس کے لبوں کی جنبش کو دیکھا، پہچان لیا۔ کوئی صدقات و خیرات کر رہا ہے، آپ نے اسے دیکھا، سمجھ گئے۔ لیکن روزہ وہ عمل ہے کہ ایک روزہ دار شخص آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ بتائے نہیں آپ کو خبر نہیں ہو سکتی، آپ کو خبر نہیں ہو سکتی۔ گویا روزے میں ریا نہیں ہے، روزے میں ریا نہیں ہے۔ یہی سبب ہے میرے دوستوں کہ کیوں چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، زمین تپ رہی ہے۔ ایک روزہ دار شخص ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، حلق سوکھ گیا ہے، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ بندے خدا ایک گلاس پانی پی لے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، شکم سے الجو کی صدا آ رہی ہے، بندے خدا کھانا کھا لے۔ اچھا ایک گلاس جواب دیتا نہیں پیوں گا، اچھا ایک گلاس پانی نہیں پیتا، چلے ایک گھونٹ پی لے، جواب دیتا نہیں پیوں گا، اچھا چل مجلس میں نہیں پیتا، گوشے تنہائی میں پی لے، مجلس میں یہاں تجھے گوشے تنہائی میں کون دیکھنے والا ہے، کون روکنے والا ہے، کون تجھے ٹوکنے والا ہے؟ تو جواب دیتا ہے کہ یہاں کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ مزاج بنا، جب یہ مزاج بنا، جب ہمارا یہ مزاج چند ساتھ کے لیے چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہماری طرف ہے، جب ہمارا یہ مزاج بنا کہ ہم بازار میں تھے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم مجلس میں تھے وہ ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم مسجد میں تھے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گھر کی تنہائیوں میں ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارا مزاج یہ بنا، جب ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اتر گئی تو اب تک تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، قلم چل رہا تھا، ہم نے خیرات و صدقات کیے، قلم چلتا رہا، ہم نے تسبیحات کی، قلم چلتا رہا، ہم نے حسن عمل کیا، قلم چلتا رہا، مگر جب روزے کی باری آئی، اجر کی باری آئی، منادی غائب نے ندا کی، فرشتوں اپنے قلم کو روک لو، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور ساجد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے دوستو، جب ہم اس مقام، یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہاں وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمیں مسجدوں میں ملاحظہ کرنا، ایسا نہیں ہے کہ صرف بزم نور ہی میں ہمیں ملاحظہ کیا، کوئی اور ہوں گے جن کا یہ عقیدہ ہوگا کہ خدا کو ہر وقت ہر شے کی خبر نہیں ہوتی، جب توجہ فرماتا ہے تب خبر ہوتی ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے ہیں
کہ خدا کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، خدا کی عطا سے ہمارا مصطفیٰ وہ شان والا ہے جو ہمارے دلوں کے خطرات سے واقف ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے خطرات سے واقف ہوتا ہے۔ میں یہی جملے ادا کر رہا تھا کہ معترض کا اعتراض سامنے آ گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو شرک ہو گیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہی حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، دلوں کی جاننا یہ تو خدا کی صفت ہے، دلوں کی جاننا یہ تو خدا کی صفت ہے۔ میں نے کہا اچھا تو کیا خدا ہونے کا یہی معیار ہے؟ جو دل کی جان لے وہی خدا ہے؟ بندے خدا کہاں کہاں خدا بنائے گا، کہاں کہاں خدا بنائے گا، کدھر کدھر خدا بنائے گا؟ ایک مشہور روایت ہے نا جن کو فضائل جنوب میں ان سے یہاں مشتمل کیا گیا ہے۔ شہری کے نماز کے تعلق سے کہ یعنی نماز تہجد ہے نا، جب بندے خدا شہری کی نماز کے لیے اٹھتا ہے تو جیسے ہی وہ بستر چھوڑتا ہے، بستر دعا کرتا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جوتے پہنتا ہے جوتا دعا کرتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی وہ پانی کا لوٹا پکڑتا ہے پانی کا لوٹا دعا کرتا ہے، وضو کے لیے پانی لیتا ہے پانی دعا کرتا ہے، کپڑا پہنتا ہے کپڑا دعا کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے مصلی دعا کرتا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ یہ کہتا ہے الی جہت الکعبہ، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، کعبہ دعا کرتا ہے، کعبہ دعا کرتا ہے، مولا کل جب میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا، اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا۔ میں نے اس کا دامن پکڑا، کہا بندے خدا یہ کعبہ ہے۔ ایک بندہ سحری کی نماز تہجد کی نماز ابراہیم پور کی دھرتی پر ادا کر رہا ہے، بندہ ابراہیم پور کی دھرتی پر ادا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ بستر سے اٹھا بستر میں دعا کیا، جب جیسے ہی اس نے جوتا پہنا جوتے میں رب کی بارگاہ میں دعا کی، جیسے ہی اس نے پانی کا لوٹا اٹھایا اس نے دعا کیا، وضو بنانے کے لیے پانی دیا پانی میں دعا کیا، اب جیسے ہی وہ کہتا ہے الی جہت الکعبہ، کعبہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اب ایک بندہ امریکہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کعبہ دعا کر رہا ہے، جب ہندوستان میں رہ کر کعبہ ایک پتھر کا گھر باقاعدہ ہو سکتا ہے تو خدا کی عطا سے ہمارا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میں اپنا مرادی جملہ صرف لے کر بات مکمل کروں، بڑی طویل حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج تشریف لائے، یاد رکھیں میرے دوستوں کہ جہاں رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازا ہے، درجات پہ درجات اس نے عطا کیے، وہی کچھ چھینٹ ان کے غلاموں پر کیا، غلاموں پر بھی کیے۔ یہ امت مسلمہ کا، یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اگر یہ کوئی کام ہے نا، کوئی نیک کام ارادہ کرتا، دل میں ارادہ کرتا، سوچے میں کل روزہ رکھوں گا، میں کل قرآن کی تلاوت کروں گا، میں کل صدقہ کروں گا،
کوئی نیک کام کا سوچے من ہم حسنۃ کتبت لہ حسنۃ، نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی نہیں ہے، روزہ رکھا نہیں ہے، ابھی ہم نے تلاوت کی نہیں ہے، ابھی زبان ہلے نہیں ہے، بات دل کے اندر ہے، صرف ارادہ کیا ہے، صرف ارادہ ہوا ہے، قلم چل گیا، قلم چل گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نیکی جو لکھا گیا، لکھا کس نے؟ نیکی لکھی کس نے؟ تو جواب ملتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ لکھنے والے یہ بیٹھے ہوئے، لکھنے والے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے ارادہ کیا، قلم ان کا چل گیا، قلم ان کا چل گیا۔ میرے دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ یہ لکھنے والا خدا ہے یا غیر خدا؟ خدا ہے یا غیر خدا؟ جواب ملا نہیں، یہ خدا نہیں ہے، فرشتہ ہے، یہ فرشتہ ہے۔ تو ارے نادان، جب فرشتہ انہیں تو چھوڑے، انہیں تو چھوڑے، ہے نا، جو سید الملائکہ ہے نا، وہ میرے نبی کے در کا دربان ہے، وہ میرے نبی کے در کا دربان ہے۔ اب سوچیں کہ جب یہ عام فرشتوں کا یہ عالم ہے تو جبریل کا علم کیسا ہوگا؟ جبریل کا علم کیسا ہوگا؟ اور جبریل کو جس کے در کی خیرات ملی ہے، جبریل کو جس کے در کی خیرات ملی ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا، ہے نا؟ اور اسی لیے تو اب دیکھا نا، جب رب نے اپنے ارادے کو ظاہر فرمایا ہے، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، کیا کہا گیا؟ زمین میں فساد برپا کرے گی، ہے نا، اور ناحق خون بنائے گی، بہائے گی، ہے نا، وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، ناحق خون بنائے گی۔ یہ کب کہنے والے نے کہا؟ ابھی جناب آدم کہ جسم روح نہیں پھونکا گیا، ابھی اللہ نے ارادہ ظاہر کیا، بلکہ جسم بھی ابھی نہیں بنا ہے نا، ابھی اللہ نے ارادہ ظاہر کیا۔ کب یہ کب کا تعین تو جب ہوگا جب زمانے کا اعتبار ہو، جب سورج وجود میں آ جائے، ہے نا، جب مکان وجود میں آ جائے۔ اب یہ تو خدا ہی جانے کہ کب، ہے نا، آدم کو وجود بخشنے سے ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال، کتنا پہلے۔ اور یہ کس کے بارے میں فرشتوں نے کہا تھا؟ جناب آدم کے تخلیق کا ارادہ کیا نا اللہ نے، اور ہم اور جاہل سے جاہل آدمی بھی جانتا ہے یہ بات کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، معصوم علی اللہ ہوتے ہیں نا، ادنا سے ادنا مسلمان ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ انبیاء جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم علی الخطا ہوتا ہے۔ جناب کیا فرشتوں کا یہ کہنا جناب آدم کے لیے تھا کہ جناب آدم ناحق خون بہائیں گے، زمین پر فساد برپا کریں گے؟ نہیں، یہ فرشتے ہماری کیفیتوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں، ہماری اور آپ کی آج کی کیفیتوں کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں میرے دوستو کہ یہ فرشتوں کا علم ہے، یہ علم، یہ نظر فرشتوں کی ہے کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سال بعد جو ہونے والے واقعات ہیں اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے حکم دیا سجودوا لآدم،
کیا دیکھ کر جھکے تھے آدم کے آگے؟ کیا دیکھ کر؟ خود اللہ نے بتایا ہے نا، اپنے سروں کو خم کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہے نا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے کل اسماء کا علم، زمین و آسمان، ہے نا، اللہ نے سکھا دیا، ان کے خواص بتا دیے، ان کے کیا فائدے ہیں، ان کا نہ صرف یہ کہ نام بتایا، ان کے کیا فائدے ہیں، ان کی کیا خاصیتیں ہیں، سب کچھ۔ بہرحال جب فرشتوں نے آدم کے علم کو دیکھا، اپنے علم کو ہیٹ سمجھتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا دیا ہے، تو ذرا اندازہ کریں کہ فرشتوں کا علم تو ایسا تھا کہ ہزاروں نہیں لاکھوں سال بعد ہونے والے واقعات کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اور جس کے علم کے آگے اپنے سر کو نگو کیا ہے، اس کا علم کیسا ہوگا؟ اس کا علم کیسا؟ اور پھر جس کے صدقے میں آدم کو وجود ملا ہو، ہے نا، جس کے صدقے میں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا نا، ربی ارینی انظر الیک، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا تھا نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، لیکن چونکہ نبی کی دعا، یاد رکھیں کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، نبی کی دعا تھی، کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِّسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اللہ نے پہاڑی پر اپنی تجلی فرمائی، وہ بھی کیسی تجلی کہ مفسرین فرماتے ہیں سوئی کے ناٹے کے 70 گنا زیادہ، وہ بھی ہے تجلی نہیں بلکہ تجلی کا عکس فرمایا، تو عالم یہ تھا کہ پہاڑ پگھلنے لگے، شجر جلنے لگے، حجر پگھلنے لگے، ہے نا۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرتا چاہوں کہ یہ جو واقعہ آیا، جناب موسیٰ کہاں تھے؟ کوہ طور پر، اللہ نے تجلی کہاں فرمائی؟ کوہ طور پر، اللہ نے تجلی فرمائی کوہ طور پر، جناب موسیٰ کوہ طور پر، ہے نا، شجر جل رہے ہیں، حجر پگھل رہے ہیں، مگر موسیٰ کا جسم ہے کہ سلامت ہے، موسیٰ کا جسم ہے کہ سلامت ہے، نہ جل رہا ہے نہ پگھل رہا ہے۔ گویا نبی کا جسم بھی ہماری طرح نہیں ہوتا ہے، نبی کا جسم بھی ہماری طرح خاکی تو ہوتا ہے مگر پھر بھی ہماری طرح نہیں ہوتا ہے نا۔ تو جب جناب موسیٰ جب ہوش میں آئے تو عالم یہ تھا کہ آپ اپنے چہرے پر پردہ رکھتے تھے، آپ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے۔ تو ایک دن بیوی نے اصرار کیا، میں آپ کیوں یہ نقاب رکھتے ہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا چہرہ۔ کہنے والے نے بہت ساری باتیں کہہ رکھی تھی، کسی نے کہا تھا کہ موسیٰ کا چہرہ معاذ اللہ مسخ ہو گیا ہے، چہرہ تبدیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس لیے موسیٰ چہرہ چھپائے رکھتے ہیں۔ بات بیوی کے کان میں پڑی، اور آپ جانتے ہی ہیں ہمارا اور آپ کا بھی سامنا رہتا ہے نا۔ بیوی تھی، اچھا کہا ٹھیک ہے، اصرار کر رہی، دیکھنا چاہتی ہو تو اپنی ایک آنکھ بند کر لو، ایک آنکھ بند کر لو، ایک آنکھ کھلی رکھنا۔ یہی کیا، ایک آنکھ بند کر لیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی، اور جب نقاب ہٹائی تو جو بیوی تھی وہ جیسے ہی نظریں ملی چیخ مارتی ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتی، بے ہوش ہو کر گر پڑتی۔ پوچھا کیسا لگا، پوچھا کیسا لگا؟ جب ہوش میں آئی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسا لگا؟ کہا خدا کی قسم وہ لذت آئی ہے کہ ایک آنکھ تو کیا، اگر صفورہ کی ہزار بھی ہو تو میں قربان ہے نا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ جناب موسیٰ کی نظروں کا عالم یہ تھا، جناب موسیٰ کی نظروں کا اس کے بعد سے عالم یہ تھا کہ 30 میل کی دوری سے شب جلدہ میں، اندھیری رات میں، ننھی سیاہ چوٹی کو ملاحظہ کر لیتے۔ اندازہ کریں معمولی بات نہیں ہے، آج کالی چوٹی ہمارے جسم پر چڑھ جائے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے،
ہے نا، اور جناب موسیٰ کی نظروں کا صرف تجلی کی ایک جھلک ہے نا دیکھیں، اور عالم یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے ننھی سیاہ چوٹی کو تاریک راتوں میں ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ تجلی کی ایک جھلک دیکھی ہے تو نظروں کا یہ کمال ہے، نظروں کا یہ کمال ہے کہ اگر نیچے دیکھتے ہیں تو تحت الثری نظر آتا ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو عرش اولی نظر آتا ہے، طرفین میں دیکھتے ہیں تو دنیا کا آخری سرا نظر آتا ہے۔ تجلی کی ایک جھلک کا یہ حال ہے تو اندازہ کریں کہ شب معراج میں جس نے تجلی کی جھلک نہیں بلکہ ہے ذات الہیہ کا مشاہدہ کیا ہے، اور عالم یہ ہے کہ ماذا ظل بصر وما طغى، موسیٰ سے ہوش رب بیت کرے صفات، تو ہے کے ساتھ میٹھ گئی کر تبسمی۔ ارے موسیٰ نے تجلی کی ایک جھلک دیکھی تھی، آپ نہ لا سکے تھے، یہ ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر یہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے کہ ذات الہیہ کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور ہوٹوں پر تبسم ہے، ہوٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ میرے دوستو، جس نے تجلی کی ایک جھلک دیکھی اس کا یہ عالم ہے، تو جس نے تجلی کی جھلک نہیں تجلی دیکھا ہے اس کی نظروں کا کیا کمال ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کر ہم مصطفیٰ جان رحمت، بس میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں کہ حضرت کے ساتھ دے رہے ہیں، ہم نے محترم نہ بھی جائیں گے، ابھی ان کا تو اپنا علاقہ ہے۔ دل پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی علیہ صلو علیہ السلام علیہ دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہم جیسا کہ میں نے کیا ہم نبی کی میلاد منانے بیٹھے ہیں، نبی کی میلاد منانے بیٹھے ہیں، نبی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، نبی کا ذکر، ان کے نام کی مجلس سجائے بیٹھے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، ان کا نام ہم جپ رہے ہیں، گرد زبان ہے لیکن میں نے وہی عرض کیا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں نا، اگر ہمارا انداز بدل جائے ہے نا، ہمارا انداز کہ ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، ہم جس کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ہمارے سنت کا یہ عقیدہ بھی ہے نا کہ نبی اگر کرم فرمائے تو اپنے غلاموں سے، ایسا ہمارا نبی باکمال نبی ہے جو اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں رہتا، اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں رہتا، بلکہ الحمدللہ روز اول سے صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء و صالحین کا، ائمہ مجتہدین کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ مدینے کا تاجدار اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں رہتا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ نخعام، نخعام کا معنی ہوتا ہے، ان کا لقب تھا نخعام، لقب تھا حضرت نعیم بن عبداللہ، ان کا لقب تھا نخعام۔ نخعام لقب کی وجہ یہ ہے کہ یہ عطا ہوا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے،
اور اس کا معنی ہے کھانسنے والا. اس کا معنی ہے کھانسنے والا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھانسنے والا بھی کوئی لقب ہوتا ہے، مگر یاد رکھے میرے دوستوں کہ وہ ہم جیسے نہیں صحابی تھے. بارگاہ مصطفیٰ سے جو خیرات مل جاتی تھی، جو خیرات مل جائے اسے اپنے سر کا تاج بنا لیتے تھے، اسے اپنے سر کا. اب دیکھیں بلیوں کا بابا، اب تو یہ ہے کہ حمار کہا گیا، اس نے اسی کو اپنا لقب بنا لیا ہے نا، عبداللہ ابن حمار. بڑے پسندیدہ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کتاب بخاری میں بھی درج ہے کہ اکثر ان سے سہو ہو جاتی تھی، تسامح کا شکار ہو جاتے تھے، یعنی شراب نوشی کر لیا کرتے تھے. خدا توفیق دیتا تھا، کرم ہوتا تھا، ٹائم بھی ہوتے تھے. در مصطفیٰ سے، زبان مصطفیٰ سے جو جس کو لقب مل جاتا تو وہ ادھر ادھر کے چکر میں نہیں پڑتے، بلکہ اسی کو اپنے سر کا تاج بنا لیتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میدان بدر میں ہے نا، جہاں لوہے کی فولاد کی چمچماتی ہوئی تلواریں ہیں ہے نا، اس وقت کے جدید اسلحے سے مرصع سواریوں کے لیے بہترین سواریاں موجود ہیں. دوسری طرف چڑھنے کے لیے سواری نہیں، چڑھنے کے لیے سواری نہیں ہے، لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے. ایک طرف 1000 کی تعداد ہے، دوسری طرف 313 ہے. اور جب بارگاہ رسول میں پہنچے تو بارگاہ رسول سے مقابلے کے لیے کیا ملا؟ کھجور کی نرم و نازک شاخیں، کھجور کی نرم و نازک شاخیں. ہم ہوتے تو اعتراض کرتے کہ یا رسول اللہ یہ کیا دے رہے ہیں؟ لوہے کے تلواروں کے مقابلے میں یہ کھجور کی نرم و نازک شاخیں عطا کر رہے ہیں. مگر وہ صحابی تھے، ان کا یہ ایمان تھا کہ یہ اگرچہ کھجور کی نرم و نازک شاخیں، مگر یہ خیرات در مصطفیٰ سے ملی ہے، یہ خیرات در مصطفیٰ سے ملی ہے. اور بلا در میدان کارزار میں کود پڑے. اور جب میدان کارزار میں کود پڑے تو زمانے نے دیکھا کہ خدا کی نصرت اور خدا کی نصرت کیسے ہوا کرتی. تو جس کو در مصطفیٰ سے جو خیرات مل گئی اس کے سر کا تاج بنا. لقب ملا نخان، کھانسنے والا. ہم ہوتے تو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہے نا، لیکن اسے بہرحال لقب پڑھنے کی وجہ صاحب رسول غابہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابن عبداللہ، میں نے تمہارے کھانسی کی آواز سمعت نخمۃ نعیم ابن عبداللہ فی الجنہ، میں نے تمہارے کھانسنے کی آواز کو جنت میں سماعت کیا. میرے دوست کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ نبی جو افلاک کی بلندیوں پر اپنے غلاموں کی کھانسی کی آواز پہچانا، نہ صرف یہ جان رہا ہو کہ کوئی کھانس رہا ہے زمین میں، کوئی کھانس رہا ہے مدینے کی گلیوں میں، کوئی کھانس رہا ہے. نہ صرف یہ جان رہے ہو بلکہ پہچان بھی رہے ہو، ارے جو غلاموں کی آواز جنت میں افلاک کی بلندی پر سماعت کر سکتا ہے، اگر ابراہیم کی دھرتی پر بیٹھنے والے ان غلاموں کے قصیدوں کو مدینے میں رہ کر سماعت کر لے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
میلاد النبی ساجد میاں صاحب قبلہ خانواد اشرفیہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم کما صلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ دائما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، ہم میلاد کی مجلس میں شریک ہیں، اس یقین اور اعتماد سے شرکت کرتے ہیں، لیکن آج سے یہ عہد کر رہے ہیں نا، ہم اپنی کیفیت کو بدلیں گے، اپنی حالت کو بدلیں گے. اور جو ہمارے اکابرین سلف و صالحین نے، آج ہم بھی بہت سارے میلاد کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ میلاد کی مجلس میں شریک ہو تو کیسے شریک ہے نا، میلاد کی مجلس میں شریک ہو تو پاک وضو شریک ہے نا. میلاد میں شریک ہم کیسے شریک ہوتے ہیں؟ کبھی سوچیں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں کہ ہم کیسے شریک، کیا کبھی ہم باوضو شریک ہوئے؟ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم شریک ہو کہ ارے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جو جتنا با ادب ہوتا ہے وہی پاتا ہے، بلکہ سارے دین کی عمارت، سارے دین کی عمارت صرف اور صرف ادب پر کھڑی ہے. زمین ادب کی ہے، زمین ادب کی ہے، اور اسی پر چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکات ہو، ہے نا. ہر کچھ، ہر دیوار، ہر ستون اسی ادب کی زمین پر ہے نا. دیکھا نا کیا کہا رب نے، اگر تمہاری آواز بلند ہو جاتی ہے نا، لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. ہمیں خبر کرنی ہے، ہمیں شعور کرنی ہے. ہم نے نماز پڑھی، ضائع ہو گیا، صرف کیا صرف آواز بلند ہوگی، ذرا سی آواز بلند ہوگی ہے نا، صرف ذرا سی آواز بلند ہو جائے گا. اور جن کی آواز پست رہتی ہے، اب دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، صحابہ کا یہ معمول ہو گیا کہ مجلس میں اگر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، گفتگو کرنی ہو تو صرف ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنے لبوں کو جنبش دے رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار پوچھنے کی حاجت ہے نا، اتنی دھیمی آواز سے گفتگو کرنے لگے کہ کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے. اور جب یہ کیفیت ہوئی، یہ حالت ہوئی تو کیا ملا انعام؟ اللہ نے کہا ہے بس اسی سے آگے، اسی سے آگے ہے نا، کہ اللہ ان کے دلوں کو چن لیتا ہے. اللہ ان کے دلوں کو چن لیتا ہے. کس چیز کے لیے؟ تقویٰ کے لیے. کس بنا پر؟ جو ہمارے نبی کی بارگاہ کے باادب ہوتے ہیں، جو ہمارے نبی کی بارگاہ کے باادب ہوتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے. کس کے دل کو؟ جو بارگاہ مصطفیٰ کے باادب ہوتے ہیں. گویا تقوی کے لیے معیار قرار دے دیا گیا. آج تقوی کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے گلی کوچوں میں، شہر نگر، بندے خدا پہلے سلیکٹ تو ہو جائے. پہلا مرحلہ تو سلیکٹ ہونے کا ہے نا، کہ اللہ پہلے گنتی میں تو آ جا، اللہ تو پہلے ہی بحال کر دیتا ہے.
تو اس کے محبوبین کی بارگاہ کے بے ادب ہوتے ہیں ہے نا. یاد رکھیں میرے دوستوں، بس میں مثال عرض کر کے ختم کر دوں بات. لیکن یہ گرگٹ ہے نا، سمجھ رہے ہیں گرگٹ کیا بولتے ہیں؟ یہاں مقامی زبان گرگٹ ہی بولتے ہیں. گرگٹ بولتے ہیں. صحیح حدیث کے اندر آیا ہے، آپ اگر اسے پہلے ضرب میں مارتے ہیں 100 نیکیاں ملتی ہیں، 2 ضرب میں 50 ملتی ہیں، جیسے ہی ضرب بڑھتا جائے. آخر اس ننھی سی جان کا قصور کیا ہے؟ وہ دین جو ہمیں بلا عذر ایک چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا، ایک چونٹی کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا. آخر کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ نہ صرف مارنے کا حکم دے رہا ہے بلکہ کہتا ہے تمہیں ثواب بھی دوں گا، تمہیں 100 نیکیاں بھی عطا کروں گا. بڑے ہی حیران پریشان اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آخر اس ننھی سی جان کا قصور کیا ہے؟ قصور تو بتا دے، ہے نا. تو جواب ملتا ہے کہ جب نمرود نے ہے نا آگ جلوائی، نارے نمرود سارا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے نا. مہینوں تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، آسمان سے اس کے شعلے باتیں کر رہے تھے. پرندہ اگر گزر جاتا تو وہیں جل کر بھلے ہی کتنی بلندی سے گزرے جل کر خاکستر ہو جاتا. مہینوں تک لکڑیاں اکٹھا کی گئی تھی. بہرحال یہ گرگٹ کیا کر رہا تھا؟ پھونک مار رہا تھا ہے نا. یہ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کہ اتنا بڑا الاؤ اس ننھی سی جان، اس کے پھونکنے سے کوئی فرق پڑنے والا تھا؟ نارے نمرود کا میں کوئی فرق پڑنے والا تھا اس کے پھونکنے سے؟ نہیں ہے نا، نہیں. لیکن اس کے پھونکنے سے اس کی خباثت کا پتہ چلتا ہے، اس کی خباثت کا پتہ چلتا ہے. اس کے پھونکنے سے اس کا کچھ نہیں ہونے والا تھا. اسی طرح اگر آج اللہ کے محبوبوں کی بارگاہ میں دریدہ دہنی کرتے ہیں تو اس سے ان کے شعور میں رب نے جو انہیں درجات عطا کیے ہیں، جو انہیں مرتبے عطا کیے ہیں، جو انہیں مقام عطا کیا ہے، اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں، بلکہ یہ دریدہ دہنی ان کی خباثت کو بتا دیتی ہے، ان کی خباثت کا پتا دیتی ہے. اور میرے دوستو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے بڑے آسان لفظوں میں کہ ٹھیک ہے یہ پھونکنے والا آج سے تقریباً 4000 سال پہلے، کب؟ 4000 سال پہلے، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال پہلے نہیں، 4000 سال پہلے نسل کی نسل بھی نصف و نابود ہو گئی ہوگی، ہے نا. نسل در نسل کتنے نسل بیت گئے. مگر کیا سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا؟ میرے دوست کو اس کا سبب یہ ہے نا. یاد رکھے میرے دوستو کہ اللہ کے محبوبوں کے بارگاہ کی بے ادبی، اللہ کے محبوبین کی بارگاہ کی بے ادبی اتنا بڑا جرم عظیم ہے، اتنا بڑا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اگر کرے ابا تو نسل سلامت نہیں رہتی، نسل سلامت نہیں بچتی. میرے دوستو اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ کرے اگر نسل میں کوئی تو ساری آنے والی نسل بھگتتی ہے اس کی سزا. لہذا اپنے آپ کو ہے نا ادب کی زمین پر استوار کریں، ہے نا. اپنے دین کو ادب کی زمین پر استوار کریں، نماز پڑھیں ادب کی زمین پر، حسن عمل کریں ادب کی زمین پر اس کو استوار کریں.
اور ہم پیارے مصطفیٰ کی میلاد کی مجلس میں آئے. دوستو ہم یہ میلاد مناتے ہیں. میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو. اور وقت کی سوئی چلتے 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 وہاں پہنچ گئی ہے کہ جہاں نہ چاہتے ہوئے بھی گھڑی کی طرف نگاہ اٹھی جاتی ہے. خاص طور سے ہمارے امی محترم بڑی محبتیں کرتے ہیں. جیسے یہاں کا معلوم ہوا پہلا فون انہوں نے کیا ہے اور بہت دعاؤں سے اکثر نوازتے رہتے ہیں. بہرحال ہم نے رسول پاک کے نام کی مجلس سجائی، میلاد کی مجلس سجائی. اور یاد رکھیں کہ میلاد کی مجلس وہ مجلس ہے، وہ عظیم ترین مجلس ہے کہ اس کو تمامی ائمہ نے ایک وقت تھا کہ یہ اجماعی عمل تھا. امام جلال الدین سیوطی نے اجماع لکھا، امام جوزی نے بھی اجماع لکھا ہے، امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اجماع لکھا ہے. اور اس کے فضائل اور کھڑے ہو کر اس کے قیام کے تعلق سے بھی اور اس پر اجر عظیم بھی انہوں نے تحریر فرمایا. بہرحال جس چیز کو کوڈ ہر علماء نے کیا وہ یہ ہے کہ ابو لہب ہے نا، ابو لہب جب وہ مرا تو اس کے مرنے کے بعد دیکھنے والے نے دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کہا کہ عذاب علیم میں گرفتار ہوں، دن میں بھی عذاب ہو رہا ہے، رات میں بھی عذاب ہوتا ہے، سخت ترین عذاب میں مبتلا. اور یاد رکھیں میرے دوستو کہ ابو لہب وہ بدبخت ہے. ابو لہب ایسا کافر ہے کہ کسی دوسرے کے کفر میں ہے نا کوئی شک کرے تو گنجائش نکالی جا سکتی ہے، مگر ابو لہب کے کفر میں اگر کوئی شک کرے تو قرآن کا انکار ہوگا، ہے نا، قرآن کا انکار ہوگا. اور ایسا بدبخت ہے کہ جس کی تردید میں خود خدا نے پوری کی پوری مکمل قرآن کی صورت بنا تبت یدا تباہ ہو جائے ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ وہ تباہ ہو گیا. پوری کی پوری صورت اللہ نے جس کی تردید میں نازل فرمائی. دوبارہ جب وہ مرا تو اس کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کے جو ہے پوچھا کہ کیا حال ہے، کہا عذاب علیم میں گرفتار ہوں، سخت عذاب میں مبتلا ہوں. لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے تو اس دن جو ہے ہمارے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اور ہماری ان 2 انگلیوں کی گھائیوں سے بیچ سے پانی رسنے لگتا ہے، پانی رسنے لگتا ہے. جسے میں چوستا ہوں تو ہفتے بھر اس کے اثرات رہتے ہیں. پوچھا کہ آخر یہ معاملہ کیوں ہے، کیوں تخفیف کی جاتی ہے پیر کے دن؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا پیدا ہوئے تھے تو اس کی خبر ہماری لونڈی سویبہ نے دی تھی، تو میں نے اپنے بھتیجے کے ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو ان 2 انگلیوں کے اشارے سے یہ کہا تھا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ، ہے نا، بھتیجا سمجھ کر میں نے تجھے آزاد کیا. اور یاد رکھے میرے دوست کہ کوئی کافر کوئی اگر بظاہر حسن عمل کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، مثلا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آپ کہیں گے کیا کوئی کافر بھی قرآن کی تلاوت کرے گا؟ ہزاروں مثالیں موجود ہیں. ایک بڑا نام جس کو آپ ہم سب جو ہے جس کو رات دن اپنے جیب میں لے کر گھوما کرتے ہیں، وہ بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا. اس
اس نے اپنی خود نوشت میں خود لکھا ہے نا. وہ بھی بے شمار افراد ہیں جو قرآن کی بات تو یہ ہے کہ نماز بھی پڑھا کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حج کے مبارک سفر پر بھی گئے ہیں. تو بظاہر اگر کوئی حسن عمل ہو، نماز پڑھ رہا ہو، روزہ رکھ رہا ہو، روزہ بھی رکھتے ہیں. بلکہ آپ کو بتا دوں، ہماری بات کی تصدیق یہ کریں گے کہ ہمارے یہاں ایک نائی کی بیوی ہے جس کا نام ہم لوگ جسودیا کرتے ہیں، یشودا نام ہے نا. وہ ہم لوگوں کے یہاں کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، ختنہ ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو وہ عورتوں میں دعوت تقسیم کرتے ہیں. آج بھی ہے نا، ہر رمضان میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ہر رمضان میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ہر رمضان میں وہ روزہ رکھتے ہیں. بہرحال یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی کافر بظاہر جو حسن عمل لگ رہا ہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ کرے، حسن عمل کرے، آنکھ بند ہونے کے بعد کوئی بدلہ نہیں، کوئی اجر نہیں ہے نا، کوئی اجر نہیں، مرنے کے بعد کوئی صلہ نہیں. اس کے بارے میں علماء نے تصریح کی ہے، یا تو اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جائے گا یا اس کے اعمال کو فضاؤں میں بکھیر دیا جائے گا، فضاؤں میں بکھیر دیا جائے. مگر قربان جائے میرے دوستو کہ ہم بڑی مقدر والے ہیں، ہم بڑی مقدر والے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جس کی تمنائیں سابقین انبیاء و رسول کرتے آئے ہے نا، سابقین انبیاء و مرسلین کرتے ہوئے آئے ہیں. اللہ نے اس نبی کی امت پر پیدا کیا. میرے دوستو اندازہ کریں کہ کافر کا مرنے کے بعد کوئی صلہ نہیں، کوئی صلہ نہیں. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ تمہارے یہاں یہ چہارم ہوتا ہے، میلاد کیوں کرتے ہو؟ قرآن خوانی کروا دیتے ہے نا، قرآن خوانی کروا دیتے. یہ گھر نیا بنائے ہو، میلاد کیوں کر رہے ہو؟ قرآن خوانی کروا لیتے. یہ جو ہے لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہو، میلاد، قرآن خوانی کروا لیتے. یقیناً قرآن خوانی کا اپنا مقام ہے نا. میلاد کا یاد رکھے، کسی حسن عمل سے حسن عمل کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اچھے سے اچھے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اچھائی سے برائی کا مقابلہ ہوتا. اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ حق کا حق سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے، حق کا باطل سے مقابلہ ہوا کرتا ہے نا. قرآن کا اپنا مقام ہے، قرآن خوانی یقیناً بڑے شرف کی چیز ہے، اس کا اپنا مقام ہے، میلاد کا اپنا مقام ہے. یاد رکھیں، بندے کو اگر پیاس لگی ہو، پیاس کی شدت ہو بندے کو، اور اس پیاس کے عالم میں اس کا حلق سوکھ رہا ہو اور آپ سامنے بریانی لا کر رکھ دیں، آپ مرغا عمدہ سے عمدہ جیسا لا کے رکھ دیں، ہے نا، کیا وہ کھائے گا؟ کہے گا بندے خدا مجھے پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہوں اور تو بریانی کھلا رہا ہے. کسی کو بھوک کی شدت ہو، بھوک لگی ہو ہے نا، اور اس کو آپ پانی پلائیں. تو یاد رکھیں، جس طرح پانی کا مقام، پانی کی جگہ کھانا نہیں لے سکتا ہے، کھانے کی اپنی جگہ ہے، اپنا مقام ہے، پانی کا اپنا مقام ہے. اسی طرح ہر حسن عمل کا اپنا اپنا مقام ہے، ایک دوسرے کی جگہ دوسرا نہیں لے سکتا ہے نا، ایک دوسرے کی جگہ دوسرا نہیں لے سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ آج میلاد ہم ضرور کرواتے ہیں. ہمارا کوئی اگر فوت کر جائے، وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، 10واں کا موقع ہو، 20واں کا موقع ہو، چہارم کا موقع ہو یا ششماہی ہو، برسی ہو، ہم میلاد کی مجلس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں میرے دوستو؟ اس کی وجہ ہے. آئیے ملاحظہ، میلاد وہ محفل ہے، میلاد وہ مجلس ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے سمجھا ہے.
کیا کہ ایک انسان جب ایک کافر قرآن پڑھے اسے آنکھ بند ہونے کے بعد فائدہ نہیں ہو سکتا، نماز پڑھے آنکھ بند ہونے کے بعد فائدہ نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے خیرات و صدقات کرے آنکھ بند ہونے کے بعد فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر میلاد مصطفیٰ کی خوشی ابو لہب جیسا کافر منائے تو خدا مرنے کے بعد بھی اس کا تو ہم تو اس نبی کے نام لیوا ہیں، اگرچہ گنہگار صحیح، اگرچہ اسیا شہار صحیح، اگرچہ گنہگار صحیح، جو کچھ ہے جیسے بھی ہے، نام لیوا اسی کے نبی کی ہے، اسی کے حبیب کے غلام ہے۔ جب اللہ نے ایک کافر کو محروم نہیں کیا، شیطان جیسے رام گئے درگاہ کو بھی میلاد مصطفیٰ کی خیرات سے اس نے محروم نہیں کیا ہے کہ شیطان کے چہرے پر ہر ہفتے ایک سناٹے دار تماچا پڑا کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ دنیا کی ہر مخلوق میلاد مصطفیٰ کی خیرات پا رہی ہے، یہ بھی رب کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پسارے ہوئے حاضر ہوا، مولا تو نے میلاد مصطفیٰ کی خیرات اپنے ہر مخلوق کو عطا فرمائی ہے، مولا میں بھی تو تیری تخلیق ہوں، میلاد مصطفیٰ کی خیرات لینے آیا ہوں۔ خدا بندے قدوس نے اپنی بارگاہ سے میلاد مصطفیٰ کی خیرات سے اس رنگ درگاہ کو محروم نہیں کیا، بلکہ کہا اگرچہ تو بدبخت صحیح، اگرچہ تو لعنتی صحیح، مگر تو میرے حبیب کے میلاد کی خیرات لینے آیا ہے، اس کے میلاد کی شیرنی تو بھی لینا چلا جا، آج کے بعد سے تجھے وہ تماچا نہیں لگے، آج کے بعد سے اور اس کے بعد سے وہ تماچا لگنا موقوف ہو گیا۔ گویا میلاد مصطفیٰ وہ میلاد ہے کہ ہزاروں میلاد ہوئے قربان جائیں، ہزاروں میلاد ہوئے، لاکھوں میلاد ہوئے، نبیوں کے بھی میلاد ہوئے، قرآن نے بیان کیا ہے، انبیاء و مرسلین کے میلاد ہوئے، قرآن نے تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم قرآن نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب تو یہ ہے، انتہا یہ ہے کہ درد سہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، درد سہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، شرما جانے کا ذکر کیا ہے، درد کی وجہ سے جھاڑیوں کو پکڑنے کا ذکر کیا ہے۔ میرے دوستو آج کہتے ہیں نا کیوں میلاد منا رہے ہو، کیوں میلاد منا رہے ہو، کیوں میلاد کا تذکر؟ ارے نبی کی سیرت بیان کی جائے تو کچھ فائدہ ہو، کچھ فائدہ ہو، ہے نا؟ نبی کی سیرت بیان کی جائے تو کچھ فائدہ ہو، یہ میلاد سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ میرے دوستو تو جواب یہ میرے دوستو اعتراض کرنے والے اگر اعتراض کرتے ہیں تو سنو، قرآن کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن سے پوچھو گے تو قرآن جواب دے گا۔ ہدی للناس، قرآن سراپا ہدایت ہے، قرآن سے پوچھو گے تو قرآن جواب دے گا کہ قرآن سراپا نور ہے۔ تو جہاں انبیاء کے سیرت کے قصے بیان کیے ہیں، انبیاء کے تبلیغ کے قصے بیان کیے ہیں، وہی قرآن نے ان کے میلاد کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اگر عیسیٰ کی میلاد کا تذکرہ، اگر زکریا کی میلاد کا تذکرہ، اگر یحییٰ کی میلاد کا تذکرہ، اگر موسیٰ کی میلاد کا تذکرہ، اگر مریم کی میلاد کا تذکرہ، باعث ہدایت ہو سکتا ہے، نور بن سکتا ہے، تو خدا کی قسم وہ ذات جس کی خیرات، جس کے تصدق سے عیسیٰ کو وہ وجود ملا ہو، جس کے صدقے میں مریم کو وہ وجود ملا ہو، جس کے صدقے میں زکریا کو نبوت ملی ہو، جس کے صدقے میں یحییٰ کو رسالت ملی ہو، جس کے خیرات یہ زمین ہو، یہ آسمان ہو۔ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو نہ بناتا، اے نبی اگر
آپ نہ ہوتے تو یہ بابا بہان کی رنگینیاں نہ ہوتی. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو آپ شہر کا ترنم نہ ہوتا. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو یہ فلمان کی چہچہن نہ ہوتی. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو جنت کی بہاریں نہ ہوتی. دنیا اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں اور رب نے یہی پرپس نہیں کیا ہے. رب نے یہی پرپس نہیں کیا ہے. اب تو یہ ہے کہ اس نے کہا لولا کلمہ اصحاب الربوبیہ. اے نبی اگر آپ کا وجود بامخلوق نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو نعرے سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، ساجد ریاض احمد قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ارے جس کے میلاد کی خیرات سارا زمانہ ہو، جس کے میلاد کی خیرات سارا زمانہ ہو، جو خیرات مند اس کی میلاد کا تذکرہ کرنا ہدایت ہو اور نور ہو. اور جس کے صدقے میں خیرات ملی ہو، جس کے صدقے میں خیرات ملی ہو، اس کے میلاد کا تذکرہ کیوں نہ ہدایت و نور ہوگا، بلکہ بدرجہ اولا اور قربان جائے. قرآن نے تو تذکرہ کیا ہے جناب زکریا کا، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کیا میلاد کا. تفصیل میں جا ایک ایک لمحات کا ذکر کیا ہے، ایک ایک لمحات کا ذکر کیا ہے، ایک مگر قربان جائیں، قربان جائیں. آج کہیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے قرآن میں حضرت یحییٰ کے میلاد کا تذکرہ ہے، چلو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے. قرآن میں حضرت عیسیٰ کے میلاد کا تذکرہ ہے، چلو مان لیتے ہیں. اچھا میلاد کا ذکر کرنا ہوتا باعث ہے تو قرآن میں نبی آخر الزمان کے میلاد کا. میرے دوستو قرآن نے جس شان سے ہمارے نبی کی میلاد کا تذکرہ کیا ہے، اس شان سے تو نہ کسی انبیاء کے میلاد کا ذکر کیا ہے نہ کسی رسول کے میلاد کا ذکر کیا ہے. اس نے جب نبی کی میلاد کا ذکر کرنا ہوا تو اس نے کہا میلاد تو ایک طرف قسم ہے اس دھرتی کی، اس جگہ کی جہاں حبیب تو پیدا ہوا ہے. ارے خدا قسم کھا رہا ہے، خدا قسم کھا رہا ہے. کس کی جائے میلاد؟ اب دیکھنا اگلا مضمون خود بتا رہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، ہے نا. اس شہر کی قسم ہے محبوب، اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ اس میں میرا گھر ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ اس میں حکیم ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ یہ انبیاء و مرسلین کی جگہ ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ یہاں صفا اور مروہ ہے، اس لیے قسم نہیں کھا رہا ہوں کہ یہاں چاہے زمزم ہے، بلکہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ تیری جائے ولادت، یہ تیری. اور پھر آگے اتنا ہی نہیں، قسم ہے مجھے والد، قسم ہے مجھے والد کی. کس کے والد؟ کس کے والد؟ ہمارے اور آپ کے والد. کس کے والد کی؟ وہ جو نبی کے والد ہے نا، وہ جو نبی کے والد ہوئے، چاہے وہ حضرت عبداللہ ہو، چاہے حضرت مطلب ہو، چاہے جناب آدم تک، جو نبی کی پشت میں آتا گیا، جو نبی کی پشت میں آتا گیا، رب نے کہا مجھے جناب آدم سے لے کر جناب عبداللہ ووالد وما ولد، اور قسم ہے مجھے پیدا ہونے والے، قسم ہے مجھے میلاد والے. کس کے پیدا ہونے کی؟ ہمارے اور آپ کے. کس کے؟ ہے نا. باپ کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے نا. کس شان سے رب نے میلاد بیان کیا ہے.
جس شان سے رب نے ارے شان پیدا تو کیا ہزاروں انبیاء و مرسلین، لاکھوں انبیاء و مرسلین کو، مگر کسی کے جائے